السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی، پروگرام کراچی کے مسائل۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی اور سماجی کاموں کی۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کریں گے، آج عید کا تیسرا دن ہے اور علائشیں اتنی پڑی ہوئی ہیں روڈوں پہ، گلیوں پہ، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ سماجی رہنما جو سماجی کام کرتے ہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اور سندھ حکومت نے عید کے دن عوام کو ایک تحفہ دیا ہے، پیر سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا کہا ہے۔ یہ تحفہ دیا ہے عید کا سندھ حکومت نے۔ عوام پہلے ہی پریشان تھی اور مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، عوام کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین زبیر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے وائس چیئرمین ہیں امین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک ویلفیئر کا اختتام کیا ہے اور آغاز بھی کیا ہے۔ اختتام تو آخر میں کریں گے، آپ آغاز کیا ہے آپ نے اس کا ماشاءاللہ، تو کس طرح آپ نے اسٹرکچر رکھا اس کا؟ الحمدللہ پہلے سے ہم عوام کی خدمت، لوگوں کی خدمت تو کر رہے تھے، پھر ہم نے سوچا کہ ایک منظم طریقے سے ایک تحریک بنا لیں، ایک فاؤنڈیشن بنائیں جس کے تحت ہم اپنی گودھرا برادری جو ہماری نیو کراچی کے اندر ہے ان کی خدمت کریں، پھر وہاں سے ہم کراچی لیول پر آئیں، پھر ہم پورے ملک کی لیول پر، بلکہ ہماری سوچ تو پوری دنیا کے لیول پر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ خدمت کریں، اور جو انسانیت اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بسائی ہے ان کی ایسی خدمت کریں کہ وہ اپنے کام بھی کرتی رہے، ہم ان کی خدمت بھی کرتے رہیں اور اللہ کو راضی بھی کرتے رہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ سر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، سماجی کام کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یا کوئی عوام آپ کو کوئی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی آپ کو مدد کر؟ اصل میں کافی عرصے سے ہم لوگ تو جو ہیں وہ ابھی کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ کمیونٹی کے جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے قریبی ریلیٹیو ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، وہ اس میں ہمیں فی الحال ابھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم یہ کام کر رہے تھے انفرادی طور پر، اب جب اجتماعیت کے طور پر ہم نے فاؤنڈیشن کا وجود قیام عمل میں آیا ہے، اب اس کے بعد ہمارے جو قریبی لوگ جو ہمیں جانتے ہیں، جو ہم پر ٹرسٹ اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم مل بانٹ کر آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرتے ہیں جی۔ اور آپ تو ماشاءاللہ چیئرمین ہیں زبیر صاحب، اتنی کم عمر میں آپ نے انسانی خدمت کرنے کا کیسا بیڑا اٹھایا ہے، اور آپ کو کیا اللہ پاک نے دل میں ڈالا، آپ کو کیسے آپ کے دل میں آیا ہے کہ اللہ کی مخلوق خدمت کرنی ہے؟ بس یہی کہ کچھ وقت سے علاقے کے حالات خراب تھے، لوگ پانی کے لیے بوند بوند کے لیے ترس رہے تھے، پانی کے بوند بوند کی وجہ سے لوگوں کی بے بسی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوئی مجھ سے، گٹروں کے معاملات، لوگ تعلیم کی وجہ سے پریشان، تو اس طرح حالات نے جو ہے نا ان چیزوں کو سکھا دیا۔ حالات سے لڑتے لڑتے یہ ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں نا تو ایک فاؤنڈیشن بنا دے اور لوگوں کی خدمت۔ آپ کب سے کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ کام تو کافی عرصے سے کر رہے تھے، مگر اس کو ہم نے قانونی طریقہ اختیار کیا کہ اس کو رجسٹریشن وغیرہ کروا کے قانونی طریقے سے جو ہے نا ابھی 2 مہینے رجسٹرڈ نہیں ہے ابھی؟ یہ نہیں، ابھی پروسیس چل رہا ہے، پروسیس کے اندر چل رہا ہے۔ اچھا، پروسیس کے اندر ہے۔ تو کہاں تک آپ لوگوں نے کام کیا؟ بس 2 مہینے ہوئے اس کے، وہ رجسٹر ویریفیکیشن وغیرہ چل رہی ہے ابھی اداروں سے نا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے، انشاءاللہ ریزلٹ اچھا آ جائے گا۔ آپ کی جو گودھرا کمیونٹی ہے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کے اندر؟ جی ہماری برادری ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے اور ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، ہمارے کاموں سے بھی بہت زیادہ خوش ہے۔ اور پارٹیز وہاں پر ہوں گے جیسے تحریک انصاف ہے، وہاں پر ایم کیو ایم ہے، وہاں پر جو کام جو کر رہے ہیں، تو ان کی مدد آپ نے کیوں نہیں لی؟ ان کا جو بھی کام ہوتا ہے، سیوریج کا کام آ رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام آتا ہے، ڈائریکٹ کمپلین آپ کے پاس آتی ہے یا آپ لوگ کمپلین رجسٹرڈ کرواتے ہیں یو سی میں جا کے، یو سی لیول پہ جا کے؟ ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، کمپلین گروپ بنا ہوا ہے ہمارا، اس گروپ کے اندر ہم نے لوگوں کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر ڈسٹریبیوٹ کیے علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پیج بنا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پہ ہمارا چینل بنا ہوا ہے، تو اگر کسی کے پاس ہمارا کانٹیکٹ اویلیبل نہیں ہوتا تو لوگ ہمیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ہم سے رابطہ کر کے ان کی کمپلین درج کرا سکتے ہیں، پھر ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور اس طرح اس کو سروس دیتے ہیں آپ لوگ، ڈیلیور کرتے ہیں اس کا۔ کل میں نے وہاں ایک پروگرام کیا تھا چھوٹا، جب میں نے دیکھا وہاں، جب میں آیا تو ماشاءاللہ وہاں لوگوں ایک جمع غفیر تھا آپ لوگوں کی سپورٹ کے اندر، لیکن مخالف پارٹی بھی ہوتی ہیں، مخالف لوگ بھی ہیں، تو مخالف لوگ ہیں تو آپ کا سامنا کرنا پڑا، کبھی کوئی ایسا لگا کوئی میں صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح ڈائریکشن ہے میری اور لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو ایسا کوئی ایشو بنا نہیں ہے، ابھی تک تو جو مخالفین بھی ہے وہ بھی الحمدللہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں فیور دیتے ہیں، جس طرح بہت ساری جماعتیں، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے،
PSP ہے, پیر پگاڑا، یعنی بہت ساری جماعتیں وہاں پہ نا اس اچھا علاقے سر، میں. یہ جو کرونا وائرس کی چوتھی لہر آئی ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ایز اے سماجی رہنما؟ کس طرح لائن اپ کریں گے چیزیں؟ وہ سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا کہا ہے کہ بھائی یہ سے سب چیزیں بند ہو جائیں گی، کرونا وائرس اس کے پہ آپ اوپر لوگ جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، دیہڑی مزدور طبقہ ہے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کرونا وائرس کے اوپر ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. وہ ٹیم کام کر رہی ہے ہماری. جس طرح مسجدوں کے اندر جو ہم نے 4-5 انچ کا فاصلہ کروا کے نشان لگا دیے صفوں کے حوالے سے نا، تاکہ لوگ آپس میں مل نہ جائے. ٹھیک. مسجدوں میں اسپرے مہم ہماری شروع ہے. وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں ہم، جو ہے نا اس کو ویڈیو وغیرہ بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں. باقی جو دکانیں شاپ ہیں وہاں پہ ہم نے ایک باکس دیا ہوا ہے، بوتل دی ہوئی ہے نا، وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کسٹمر آئے تو اس کو لگائے، اس کو فالو کرے. صحیح. اس طرح ہماری گھر گھر مہم جاری ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر 2 سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک بھی پیشنٹ کرونا وائرس کا ابھی تک نکلا نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ لاک ڈاؤن تو وہی لگتا ہے گودرا کے اندر، مگر اس کے وہاں پر پولیس نہیں آ سکتی، وہاں پہ ایسا نو گو ایریا کہا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پولیس کا ہمارے ساتھ بہت تعاون ہے، رینجرز کا ہمارے ساتھ بہت تعاون ہے. بتاتے ہیں گودرا کمیونٹی کے اندر ایسا ہے کہ بھائی ان لوگوں میں بڑا ایکا ہے، بھائی وہاں اگر کوئی پولیس یا کوئی بھی ادارہ وہاں جاتا ہے کسی کارروائی کے لیے تو وہ فوراً موو ہو جاتا ہے. نہیں ادارے ہمارے سے بہت زیادہ خوش ہے اور اداروں کے ساتھ ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ تعاون ہے. اچھا، آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ کس حوالے سے بتائیے آپ ہمیں. سماجی کام جو کر رہے ہیں آپ، وائس سماجی چیئرمین کام کے اعتبار سے ہمارے پاس مخالفت نہیں ہے. UC ہمارے پاس بنی آپ ہوئی کا ہے. جو کام ہے نا، ورک دیکھا ہے میں نے وہاں پر ماشاءاللہ، عوام سے میں نے اوپینین بھی لیا، عوام کی بھی رائے یہی کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کوئک سروس ہے آپ کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سسٹم جیدی کی اپڈیٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے، فوراً آپ اس کو ریڈی ہو جاتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ریزالو ہو جائے کسی طریقے سے، یا اپنے پاس سے یا پھر اداروں کے کنسرن ادارے جو ہیں اس لیول تک کام ہو جائے. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں پر جو ادارے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے تو ہمیں کھڑا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی. ٹھیک. انہوں نے کام نہیں کیے، اب ہم کھڑے ہو گئے. اب جب انہوں نے کام نہیں کیے تو اب ہمیں تو کوئی سروس دکھانی پڑے گی، بالکل، کیونکہ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں. ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہماری جماعت جو ہے وہ غیر سیاسی ہے. صحیح. اور ہمارے وہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے الیکشن سے بھی ہم نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. یعنی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی مخلوق خدمت کرنی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی، صرف یہ جذبہ ہے. اب ہمارے وہاں پر کچھ مخالفت ہوتی ضرور ہے لیکن وہ کھل کر اس لیے سامنے نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ جب کام ہم نے ایسے کیے کہ برادری الحمدللہ ہماری ایک سپورٹ پر، ایک پلیٹ فارم پر ہے. اور میرا مقصد اور میرے چیئرمین کا مقصد اس گودرا انسانیت فاؤنڈیشن کی جو خدمت کو، گودرا برادری کو دنیا کی نمبر 1 برادری کے اندر شامل کرنا ہے. ہمارا یہ عزم ہے اور اسی طرح جس طرح گودرا برادری کی ہماری سوچ ہے اسی طرح ہماری یہ سوچ پوری کراچی کی بھی ہے. اچھا، آپ جیسے گودرا کمیونٹی، آپ ایک کمیونٹی کی حد تک کام کر رہے ہیں کہ اپر لیول پہ کام کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان کی آپ کا مائنڈ اس پہ کام کرنا ہے؟ سوچ ہماری پوری 246 ملک ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں تک کی ہماری خدمت کا ہماری سوچ ہے، نیت ہے، نیت پر اجر ہے. ابھی ہم نے گودرا برادری کے علاوہ چھکڑا برادری ہے، کاٹھیا واڑی برادری ہے، قریشی برادری ہے، ان پر بھی ہم نے ورک شروع کر دیا ہے. جانوروں کے حوالے سے، موٹر سائیکلوں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں پر ہم مل کر ان کے ساتھ ورک کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارا یہ لیول بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا، آپ گودرا کالونی کو عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کسی بھی کام کے حوالے سے؟ میں گودرا برادری آپ جا کے ڈائریکٹ رجسٹرڈ کروائیں، UC پہ رابطہ کریں یا آپ لوگوں سے رابطہ کریں؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ UC ایک ادارہ ہے. ٹھیک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام وہاں پر جو کنسل ادارہ ہے اس کے لنک میں رہ کے کام کرے. ہاں، مطلب ان کے ساتھ مل کر، یعنی ان کو کمپلین کرے اگر کوئی شکایت ہے. اگر وہاں نہیں ہوتی تو ہم تو ویسے تیار ہیں ہر وقت. اور میں UC کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسی لوگوں کو تکلیف نہ دیں کہ وہ بددعا دینے پر مجبور ہو جائیں. اور UCوں نے آج تک جس لیول پہ کام کرنا تھا نہیں کیا، جبھی ہمیں کھڑا ہونا پڑا، جبھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو لوگ اب ان لوگوں سے مطمئن بھی نہیں ہیں. سننے میں آ رہا جو پارک وغیرہ ہے، بتایا کہ کوئی ایسی ایک ذرائع سے پتہ چلا وہاں پر کیا کوئی چائنا کٹنگ کے معاملات بھی ہیں پارک وغیرہ کے اندر، جو عوام کے لیے پارک بنایا اس میں چائنا کٹنگ وغیرہ کر دی. اصل میں وہاں ہمارے 11G 11F کے اندر جو ہے، 11F کے اندر تو ہمارے جو ہے نا وہ ایک پارک ہے، روکڑیا پارک جس کو کہتے ہیں. جی. اب اس کے اندر وہاں کے اطراف کے کچھ لوگ
सब लोग नहीं, कुछ लोगों की ऐसी सियासत है कि वहां वो अपना कारोबार जमा रहे हैं तो उन्होंने पूरी कचरा कुंडी के अंदर उसको धकेल दिया है। कोई हमारे वहां पर फैमिली पार्क नहीं है, सही। बच्चों के पार्क हमारे पास नहीं है, लेडीज पार्क हमारे पास नहीं है। चाइना कटिंग के एतबार से इनकी सोच है, लेकिन जब तक अल्लाह के फजल से हम लोग खड़े हैं, कोई भी आवाम की तफरी गाँव की जो चीज़ें हैं उस पर इंशाल्लाह कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी तमाम इदारे अल्लाह के फजल से हमारे साथ हैं, चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर है, और उसके साथ के जो मुताल्लिका इदारे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। आपने जो अपनी ये वेलफेयर जो रजिस्ट्रेशन के लिए दी हुई है, आपने क्या उसमें रखा हुआ है काम, मतलब जो 20 मंशूर है हमारे, 20 मंशूर है हमारे। उसमें हमने गोधरा इंसानियत फाउंडेशन जो हमने रजिस्टर करने दी है, वो किसी भी वक्त अब रजिस्टर होकर आ जाएगी, ठीक है, प्रोसेस डाल दिया गया है। उसमें हमारे 20 मंशूर है, जिसमें हमने 20 मंशूर पर काम करना है, जिसमें हमारा बुनियादी मंशूर जो है वो पानी का है, ठीक, क्योंकि हमारे वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आता। उस पर बहुत सारे एतराफ़ के लोगों ने सियासत की है, और हमारा बुनियादी सबसे बड़ा जो है मंशूर यही है कि गोधरा बिरादरी के हर फर्द और कराची के हर घर के अंदर जो है वो पानी फराहम कर दिया जाए आसानी के साथ, क्योंकि अभी पानी मिलता है लेकिन टैंकर माफिया 5-5 हज़ार रुपए टैंकर की लेती है, सही, इस वजह से मिला है। जो लाइनों में पानी है, टैंकर माफिया के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? टैंकर माफिया के लिए गोधरा इंसानियत फाउंडेशन जो सबा हमारा हाइड्रन है, वहां पर हमने ये जो अपना टैंकर माफिया है इनके साथ हमारी काफी दफा झड़प हुई है, सही, कि पानी चल रहा है और आप 5-5 हज़ार रुपए का टैंकर, जबकि सर्विस 1,000 रुपए गैलन का रेट है, आप 1500 रुपए में दे दें, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। और अब हमारे वहां पर कराची के अंदर जो बुनियादी पानी का मसला है, उसका सबब ये है कि गैर कानूनी कनेक्शन लोगों ने इतने ले लिए हैं कि वो पानी वहां मुस्तहिक तक पहुंच नहीं पाता। अब जैसे हमारे वहां पर गोधरा बिरादरी में एक इलाका है जहां पर जो है वो गत्ता फैक्ट्री कायम है, सही, और वहां पर उन्होंने 4-4 इंच की 8-10 लाइनें फैक्ट्री एरिया में नाजायज कनेक्शन लिए हुए हैं। सही, वाटर बोर्ड को हमने कई बार कहा कि आप जो है ये लाइनें कटवा दीजिए ताकि लोगों को, रिहायशी लोगों को पानी मिले, लेकिन वो जो है उनके अंदर से इस तरह के खांचे बने हुए हैं कि वो ये सब कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो अब हमारे मंशूर में जो 20 चीजें, इसमें पानी हो गया, सेवरेज हो गया, सीसी फ्लोरिंग हो गई, घरेलू जो मामलात होते हैं आपस में ज़ौजैन के दरमियान में सुलह की तरफ ले जाने वाले मामलात हो गए, पार्स हो गए, लाइटें हो गई, और सस्ती सब्जी के स्टॉल हमारे इलाके में हम लोग लगाते हैं कि यहाँ पर तो सब्जी। आपने माशाल्लाह ये जो मंशूर बताया अपना, ये बहुत एक लंबा पैकेज है। इसके लिए कोई आपको कोई इदारा सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसे बंदा स्पॉन्सर होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है आपको, वो सपोर्ट है किसी की, या अपनी मदद आपके तहत करेंगे आप ये सब इतने सारे काम? असल में इंसान की ज़िंदगी में उरूज और जवाल तो एक चीज़ है, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले हमारे बुलंद हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। जब हम किसी काम के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह की मदद इदारों की सूरत में, बिरादरी की सूरत में, मुताल्लिका इदारों की सूरत में आ जाती है, और अल्लाह के फजल से वो काम हो जाता है। आप लोग रात की अंधेरे के अंदर तो राशन तकसीम नहीं करते ना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है ना, सिंध गवर्नमेंट का एक मतीरा है क्या, वो रात की अंधेरी में जो ना राशन देती है, हम दिन और दिन में नहीं देते। आप लोग रात वाले तो नहीं करते ना? आप लोग सूरज की रोशनी में इस तरह से देते हैं कि हम उसकी तस्वीर बनाकर उस गरीब खानदान को, सफेद पोश को तजलील नहीं करते। कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, और पीर को सब बंद करने का भी इंदिया भी दिया है, ऐलान ही कर दिया उन्होंने। आप लोग क्या प्लान लेकर आए हैं? आप लोग एज समाजी आवाम की खिदमत के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे आवाम के लिए, जो डेली वेजेस वाला, जो दिहाड़ी वाला मजदूर है ना, खास तौर पे उसके लिए? असल में मैं तो कोरोना के बारे में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुताल्लिका इदारे इसके ऊपर इस तरह वर्क करें कि अगर वैक्सीन के लगने के बाद कारोबार प्रॉपर खुल जाते हैं और दिहाड़ीदार तबका अपनी दिहाड़ी रोजगार कमाकर, हलाल कमाकर अपने बच्चों का पेट पालता है, तो इसके लिए मैं इनको ये राय देना चाहता हूँ कि अभी जो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं ना, उनको काफ़ी तकलीफ का सबब बढ़ रहा है। तो इलाकों के अंदर अगर इसके कैंप्स कायम कर दिए जाएं, जिसके अंदर पुलिस और रेंजर की सरपरस्ती हो, और हर इलाके के अंदर अगर ये कैंप्स लग जाएंगे, तो वैक्सीन का मरहला जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, जल्दी ही स्मार्ट लॉकडाउन। वैक्सीन लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती, आवाम का भी ये कहना है, क्या लॉकडाउन सिर्फ कराची के लिए है? कराची के लिए आप देख लें हैदराबाद वगैरह, उसमें तो लॉकडाउन नहीं होता वहाँ पर, हैदराबाद के अंदर या लाड़काना या सक्कर वगैरह के अंदर। अभी देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर कितना अवाम जमे गफीर है, वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं ना, वहाँ पर
تو وہاں کرونا وائرس کیوں نہیں آ رہا, اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ اصل میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہتا کیونکہ ہوں, ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے عوام کراچی کے مسائل عوام کے لیے, میں عوامی نمائندہ ہوں, عوام کا بندہ ہوں, عوام کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر. میں اس کے بارے میں صرف 2 باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اور وہ باتیں ایسی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آج تک کسی نے بھی نہ کہی ہوں. میں کسی کو بھی اس کے بارے میں تنقید کا نشانہ نہیں بناتا, لیکن میں 2 باتیں ضرور کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کا احترام واجب ہے, اس لیے جو قانون ہمیں کہے گا ہمیں وہ ماننا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کراچی کی عوام کے ساتھ اگر سیاست کی جا رہی ہے تو پھر فین اللہ, اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ ہمارے درمیان میں, ہمارے شہر کے قریب ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی سیاست کر رہا ہے اور جو مسلمانوں کو, انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے, تو پھر اللہ دور نہیں ہے. زبیر صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ کرونا وائرس کی چوتھی لہر جو آئی ہے اس کے اوپر اچانک سے آ گئی, کرونا وائرس کی جو لہر آئی ہے بس اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. غریب لوگوں کو حکومت کی طرف سے پیکیج آپ دینا ماشاءاللہ چاہیے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سماجی کام جو کام کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام ہے, عوام کی خدمت کرنا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. لیکن ابھی ایسا کوئی پلان, آپ چیئرمین ہیں ویلفیئر کے, آپ نے کیا ایسا پلان کیا ہے کوئی اس خدمت کے لیے, ہم نے مزدور طبقے کے لیے؟ ہم نے جو پلان میں کیا مزدور طبقے کی بات اس لیے کرتا ہوں, دیکھیں جو تنخواہ والا بندہ اس کی تنخواہ تو آ رہی ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو مزدور طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا, اب جیسے لاک ڈاؤن لگ گیا, اب سب بند ہو گیا, جیسے ٹائمنگ آ گئی 6 سے صبح 8 سے 6 بجے تک یا 9 سے, اس طرح کی ٹائمنگ آ جاتی ہے جو اسی نے حکومت کی ہے, تو اس پہ جو نا مزدور طبقہ مارا جاتا ہے اس کے اندر. ہم نے اس کے اوپر ایک پلان بنایا ہوا ہے. 2 دن پہلے ہی ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے اور بات ہوئی ہے. تمام ذمہ داروں کو بلوا کے اس کے اوپر ہم نے ساری چیزیں ان کو ڈیلیور کر دی ہے کہ پیر سے نہیں, انشاءاللہ بدھ کے دن سے جو ہے نا اس کے اوپر ہم جو غریب طبقے کے لوگ ہیں نا, جس طرح جو بہت زیادہ غریب ہے, جو پریشان ہے, روز کی دیہاری والے لوگ ہیں, تو ان کو ہم راشن تقسیم کریں گے, ان کے گھر جا کے جائیں گے, یعنی ہم خود ان کے پاس جائیں گے اور ان کے گھر میں راشن تقسیم کریں گے. بس میری آپ سے درخواست ہے, آپ راشن تقسیم کریں نا, آپ تو رات کے اندھیرے میں نہیں کرنا, آپ اجالے میں کیجیے گا تو عوام کو پتہ چلے کہ بھائی میں نے راشن دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے؟ ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا. ہم تو پبلک کے سامنے ہی کرتے, جو چیزیں کرتے ہمیں آپس میں دوست مینیج کر کے انہی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ہمیں ساری چیزیں. اچھا, ابھی جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو سماجی کام جتنا بھی کر رہے ہیں, جو 20 کاموں کا منشور بتایا, 20 چیزیں آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں کہ ہمیں یہ کام لائن اپ کیا ہوا ہے, کام کرنا ہے. ابھی فرسٹ پرائرٹی میں آپ نے کیا شروع کیا ہے؟ ابھی فرسٹ پرائرٹی میں تو فی الحال ہم نے پانی اور سیوریج کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ بھائی علاقے کے اندر پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہے, لوگ بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. پانی ہمارے 11F 11G میں اور نیو کراچی پورا متاثر ہے پانی کے حوالے سے نا, اور متعلقہ اداروں سے جیسے واٹر بورڈ کا جو ادارہ ہے, ایکسین سے ہماری 10 دفعہ میٹنگیں ہوئی پانی کے حوالے سے. وہاں کے جو وال مین ہیں ان سے میٹنگ ہوئی, مگر پانی کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. MNA بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, MPA بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت پانی کے حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی تو آپ بول رہے تھے وہاں کے ادارے ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں, نہیں پانی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے اندر آئے, اور آپ نے جو, اب میں آخری اختتام کے لیے جا رہا ہوں, کہ آپ نے جو پیغام دینا ہے نا کراچی کی عوام کو, اپنا گودرا کمیونٹی کی عوام کو, اور پورے پاکستان کی قوم کو جو پیغام دینا, آپ جو سماجی کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, کیا آگے کرنا چاہیے اس کے تھوڑا پیغام دیجیے گا. بس یہی کہ آپس میں محبت, بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پورے کراچی والے یہ عزم کر لے کہ ہمیں جو ہے نا اب جو بھی کرنا, اب ہمارے ساتھ حکومت تعاون نہیں کرے گی, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا کراچی والے خاص کر کے مایوس ہو چکے اداروں سے نا. بالکل ادارے بالکل کام نہیں کرے. اب جو کرنا ہے وہ کراچی کے لوگوں کو خود کرنا ہے. میں کراچی کے لوگوں کو یہ آواز دیتا ہوں کہ سارے ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائے, اور انشاءاللہ ہم سارے مل کے جو ہے نا گودرا کمیونٹی, ساری کمیونٹی ہم لوگ مل کے کراچی کے لیے کچھ اچھا کریں گے انشاءاللہ مستقبل میں. آپ کچھ تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ہمارے منشور کے پروگرام کا ٹائم نا بہت تھوڑا اختتام کی, بس ہم صرف 2 منٹ میں آپ کے لوں گا. ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر کتے بہت زیادہ ہیں, تو ہم نے کتا پکڑ مہم رکھی ہے ایدی والوں کے ساتھ مل کر. ہمارے منشور میں یہ بھی ہے, ہم یہ بھی کر رہے ہیں, پانی کا بھی کر رہے ہیں, سیوریج کا بھی کر رہے ہیں. سستی سبزی کے اسٹال ہر ہفتے کو لگائے جاتے ہیں, جس نے سبزی منڈی سے جو خرید دام ہوتا ہے
उसी दाम के ऊपर सिर्फ किराया निकाल कर लोगों के अंदर उसको जो wholesale rates पे दे रहे हैं, होलसेल रेट पर उनको दे देते हैं जी। बहुत अच्छी और बात है। इसके अलावा जो है इलाके के अंदर लाइट्स का काम हो रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर झाड़ू लगाई जा रही है, और हर घर से गार्बेज का जो कचरा जो होता है वो कलेक्शन की जाती है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे जितने भी सीसी फ्लोरिंग के एतबार से अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइजेशन पे चल रहा है। सही। मतलब हर किस्म के काम में अभी जैसे आलाइशें हमने उठाई हैं, गली के अंदर से, गली मोहल्लों में से, रोड पर से आलाइशें उठाई हैं, सर उठाए हैं, आते उठाई हैं, गंदगी को साफ किया है। वही आज ईद का आप देखिए, ईद का तीसरा दिन है और लाइशें भी रोडों पे गलियों के अंदर पड़ी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी और एमके में एक दूसरे पे इल्जाम तलाशी हो रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा आवाम का। जी मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे इसी इलाके के में अंदर फिर आप जैसे लोग खड़े होते हैं समाजी, जो आवाम की खिदमत करते हैं, क्योंकि आवाम तो बेयार और मददगार हो गई ना। अरे हुकूमत वक्त का काम है ये प्रोवाइड करना सारी चीज़ें। असल में लोग अब हम पर इसलिए भरोसा करने लगे हैं क्योंकि मुताल्लिका इदारों के जो काम थे उन्होंने नहीं किए, और अल्लाह की मदद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम किए। 11G 11F अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन हमने गोधरा बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ हमारी गोधरा बिरादरी को, कराची को, पाकिस्तान को, कि हम सब एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, एक साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें। मजहब नस्ल कुछ नहीं, बस अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की। हम टांग ना खींचे, हम हाथ खींचे। हम टांग खींचने में लगे हैं, इस वजह से हम गिर जाते हैं। हाथ हम देंगे, हर अपने भाई को हाथ देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम कामयाब हो जाएंगे। ने हूँ हमारी गोधरा बिरादरी अखी दुनियानी एक नंबर बिरादरी बनी जाए, है ना। बल्ले चेयरमैन ढोबल साहब ने, अमीन भाई, हमें GIF गोधरा इंसानियत फाउंडेशन, हमें लागेला से ने पूरी दुनिया ना अंदर गोधरा बिरादरी एक नंबर पर जशे। बस हमें हमार खंगत मिली ने कौम करो, इंशाल्लाह आपना बद्दा अल्लाह ना फजल थी मसला हल थी जशे। ने गोधरा बिरादरी दुनिया बद्दो बिरादरियों ने इंशाल्लाह हिरी मदद करशे कि बद्दे एमज बात हशे कि गोधरा बिरादरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, हमारे प्रोग्राम में आए। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, इस तरह काम करते रहें और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहें और अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाए। नाज़रीन, ये थे अमीन साहब वाइस चेयरमैन और जुबैर साहब हैं चेयरमैन। ये है गोधरा इंसानियत फाउंडेशन के बानी और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम वफ़े के बाद दोबारा आएंगे, हमारे दो शख्सियत और मौजूद होंगी। आज हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस और समाजी काम। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वफ़े से आ चुके हैं। हमारे पास दो शख्सियत आज मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। खूबसूरत इसलिए हैं कि ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, इसलिए ये अल्लाह पाक की बारगाह में भी पता नहीं कौन कितना मकबूल है। अल्लाह की बारगाह के अंदर ये समाजी काम करते हैं। ये गोधरा इंसानियत फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। और दूसरे मेहमान हैं हमारे सईद फरहान साहब, ये भी माशाल्लाह समाजी काम करते हैं और मस्जिद के हवाले से, ये नॉर्थ कराची की मस्जिद है, मस्जिद गुबा, उस पर भी काम कर रहे हैं। और कोरोना वायरस की वबा आई थी फर्स्ट, उसमें भी काफ़ी पेश रहे हैं। अब ये चौथी लहर आई कोरोना वायरस की, इस पर भी इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है आवाम की खिदमत करने की। हुकूमती इदारे तो सो रहे हैं लेकिन ये लोग जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कोरोना वायरस की जो वबा ये, इस पर आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं काम की? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा फैज़ न्यूज़ का और बिलखुसूस आपका कि आपने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और ये जो कोरोना के हवाले से जो आप कह रहे हैं, इस पर हम काफ़ी सीरियस हैं क्योंकि ये वबा काफ़ी हद तक फैल चुकी है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल डिस्टेंस का ख्याल हो और SOPs का भी ख्याल हो, और कोशिश ये करें कि जिस तरह हुकूमत बोलती है कि भाई इस तरह आप मामलात करें, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, आप जो ये काम कर रहे हैं, जो समाजी आप जो काम कर रहे हैं, समाजी काम कर रहे हैं आप, ये आप अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं या कोई इदारा आपको सपोर्ट कर रहा है या कोई ऐसी फंड्स वगैरह मिल रहे हैं आपको कहीं से, किसी ज़राए से?
یہ دیکھیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. کچھ دوست احباب ہیں ہمارے, وہ مل جل کر یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں آپس میں ہم مل بانٹ کر وہ فائنینشیل معاملہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ کام رکتے نہیں ہیں, ہو رہے ہیں سارے. ناظرین, سماجی کام بہت اچھا کام ہے اور یہ بہت اعلیٰ لوگوں کا کام ہے, بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے امام بارگاہ کے حیدر کرار کے چیئرمین ہیں سید رضی حیدر, ان سے ہم بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. سر سماجی پروگرام, اللہ کا شکر ہے, بڑا کرم ہے مولا کا. ابھی سماجی پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں. سماجی ہمارا ٹاپک ہے سماجی, اور کرونا وائرس کی چوتھی لہر آئی ہے سر, ٹھیک ہے, اس پہ ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں. آپ کا بھی کردار رہا ہے. کرونا وائرس کی وبا جو فرسٹ آئی تھی, آپ نے کافی لوگوں کی مدد بھی کی ہے, اپنے ذرائع سے, اپنے پاس سے بھی مدد کی ہے. ابھی کرونا وائرس کی چوتھی لہر آئی ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے جو عید کا تحفہ دیا ہے عوام کو کرونا وائرس کا, کہ بھائی پیر کے دن لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا انہوں نے کہ لاک ڈاؤن لگائیں گے. آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے عوام کی خدمت کے لیے, اپنی مدد آپ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کرونا وائرس کی جو چوتھی لہر آئی ہے وہ بالکل ہے. ابھی میں وادی حسین قبرستان میں ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں سید علی رضوی صاحب, وہ کرونا میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے اور قبرستان میں ابھی موجود ہیں. اور یہ وائرس بالکل ہے, اور اگر سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے تو اس پہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسری حال کریں, کیونکہ یہ وائرس موجود ہے. اور دوسری بات رہی کہ سماجی حوالے سے, اس سے پہلے بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں 2700 راشن دیے تھے امام بارگاہ حیدر کرار ٹرسٹ کی جانب سے, بالکل, جس میں ہمارے ساتھ مخیر حضرات اور ہم نے مل کے اس پروجیکٹ کو کیا تھا. اور اگر آئندہ سر میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کروں گا, لیکن آپ نے جو راشن تقسیم کیے تھے آپ نے دن میں کیے تھے نا, کہ رات کے اندھیرے میں؟ تو سندھ گورنمنٹ جو ہے رات کے اندھیرے میں کرتی ہے اصل میں نا, آپ نے تو دن کے جالے میں دیے تھے نا راشن. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ خالی لاڑکانہ کا جو بجٹ ہے وہ 92 ارب روپے کا, وہ کہاں چلا گیا وہ کسی کو نہیں پتا. تو ہم تو اپنی بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو مخیر حضرات ہیں, ہمارا ادارہ ہے, تو ہم لوگ جتنی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں سینکڑوں مخیر حضرات ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, جو اپنی مدد آپ کسی نہ کسی ٹرسٹ کے حوالے سے اپنی مدد آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اور سسٹم انہیں سے چل رہا ہے. بالکل, حکومت کے پاس جو بجٹ ہے وہ تو ہمارے جتنے بھی وزیر ہیں, مشیر ہیں, ان کے پروٹوکول پر اور ان کی جو ہے جس کو کہتے ہیں عیاشیوں پہ خرچ ہو رہا ہے. سب آپ کو پتا ہے, وزیروں کے مشیروں کے گھر سے لاکھوں روپے نکلتے ہیں جب نیب چھاپا مارتی ہے. سب آپ کو پتا ہے, سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے جتنے بھی جلسے تھے اس میں یہی تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا. کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پائے, کیونکہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ بہت تیزی سے اس شہر میں پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان کا ویژن تھا اس پہ کام کریں, اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار. سر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ نے بالکل صحیح بات بولی. خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے, خان صاحب جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں نا, جو عوام کا پیسہ ہے جی, وہ جو عوام کا پیسہ ہے جی, وہ قومی خزانے میں آنا چاہیے جو انہوں نے لوٹا ہوا ہے. وہ قومی خزانے میں تو نہیں آ رہا ہے. سر خان صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کرونا وائرس کو SOP کو فالو کرنا چاہیے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں اتنے ٹائم سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, سماجی کام کر رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں, مختلف حضرات آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا سر؟ بالکل ایسا ہی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے اندر لاک ڈاؤن لگتا ہے, سکر, لاڑکانہ, حیدرآباد, آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر کے اندر الیکشن مہم چل رہی ہے, اس میں جمع غفیر ہے عوام کا. اچھا وہاں کرونا وائرس نہیں آ رہا؟ دیکھیں کرونا وائرس تو ہے, یہ ایک بیماری ہے, لیکن مسئلہ بالکل اس کو مانتے ہیں وائرس ہے, لیکن کراچی کے ساتھ اتنا سوتیلی ماں والا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کہ جب آتا ہے کراچی کے اوپر ہی نزلہ گرایا جاتا ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن لگا دو, کراچی کو بند کر دو. کراچی کا تو ہمیشہ سے استحصال ہوا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمارے جو اوپر کی کیبنٹس ہے, جو ہمارے بزنس مین ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ حکومت وقت سے بات کریں کہ کراچی میں صرف لاک ڈاؤن کیوں, اور سندھ میں کیوں نہیں, سکھر میں کیوں نہیں, نواب شاہ میں کیوں نہیں. تو یہ تو ان کو دیکھنا ہے, اس میں ہم جیسے لوگ تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے.
फिर भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस सर मैं वापसी आपकी तरफ आऊँगा, हमारे पास समाजी रहनुमा बैठे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी सैयद फरहान साहब, आप माशाल्लाह समाजी काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा हैदर भाई और फैज़ टीवी का जी कि उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया कि मैं अपनी बात कह सकूँ। देखें, समाजी काम तो ये अल्लाह पाक कराता है, हम कोई नहीं है खुद करने वाले। बिल्कुल। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जिससे जो काम ले ले। बिल्कुल। हमारा कोई बाकायदा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम चंद दोस्त हैं जो मिलके थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अल्लाह पाक के गैब से मदद होती है। और रह गया कोरोना वायरस का तो सर ये है कि देखें एक वबा है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हाँ, इसमें हमें उन लोगों को देखना है जो हमसे निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जो रोज़ की दिहाड़ी पे काम करता है, हम उनको फोकस करते हैं। ठीक। जो रोज़ की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं उनको हम जाके जो हो सकता है, जो हमारे साथ चंद दोस्त जुड़े हुए हैं वो मदद करते हैं हम उनके साथ। और अभी आप मस्जिद भी बनवा रहे थे, मस्जिद का क्या जो नहीं, मस्जिद जो है आप लोग बनवा रहे हैं या वो अगेंस्ट पार्टी बनवा रही है? क्योंकि अभी स्ट्रक्चर भी रखा है मस्जिद का, मस्जिद कूबा, जामा मस्जिद कूबा नॉर्थ कराची सेक्टर 11 के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। वो एक्चुअली वो मरकजी ईदगाह है नॉर्थ कराची सेक्टर 11 ST 31/1। बचपन से हम उसको ईदगाह के तौर पे ही देखते आ रहे हैं। सही। ठीक है ना, अल्लाह न करे हम मस्जिद के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह का घर अच्छी बात है, बनना चाहिए, मगर अल्लाह का घर भी अगर बन रहा है तो उसके कानूनी और शरई तकाज़े पूरे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हम उसके खिलाफ नहीं है, आप कानूनी और शरई तकाज़े पूरे करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब आप कानूनी और शरई तकाज़े पूरे नहीं कर रहे, एक जगह है वहाँ पे ईद की नमाज़ होती है साल में, हर मसलक वाला बंदा वहाँ नमाज़ पढ़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना, अब आप उसको किसी एक मसलक से मुंसलिक करके बॉन्ड कर देंगे, प्लस आपने वहाँ पे शरई तकाज़े पूरे नहीं किए, वो जगह गवर्नमेंट की है शुरू से लेके अब नहीं। वो जो स्ट्रक्चर रखा है मस्जिद में, किसने रखा है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर नहीं रखा, वो डब्बा रखा है। कब्जा अच्छा। माफिया है, कब्जा माफिया काम कर रही है। अभी बीच में उन्होंने फिर लंगर के अच्छा, नाम आप लोग जो सामाजिक काम करते हैं, ये आला हुक्म तक आवाज क्यों नहीं पहुंचाते? जो कब्जा माफिया है, लैंड माफिया है, बिल्डर्स माफिया है, टैंकर माफिया है, इसके आप लोग आवाज क्यों नहीं देखिए, उठाते? इसके खिलाफ, इस कब्जा माफिया के खिलाफ हमने तकरीबन 100 से ज़ायद अहले मोहल्ला ने एप्लीकेशन दी मुख्तलिफ इदारों में, जिसकी वजह से ये काम रुक भी गया, वरना ये अब तक काम हो चुका होता है इस जगह का, और अहले मोहल्ला इस जगह से हाथ धो बैठी होती। सही। तो इस वजह से काम रुका हुआ भी है, और मज़ीद अल्लाह ने चाहा तो हम इसको रुकवाएंगे, और रुकवाएंगे कि इसके कानूनी तकाज़े वो पूरे कर दें। हम उनसे बोलते हैं अगर वो कानूनी तकाज़े पूरे कर देते हैं मस्जिद वाले जो अगेंस्ट पार्टी है, तो फिर आप लोग मिलकर चाहें तो अल्लाह का घर बनाएं। बिल्कुल, हम साथ खड़े होकर बनाएंगे। हम तो उनसे बोलते हैं कि आपके पास पेपर है। ईद का तीसरा दिन है और अच्छी हम चाहते हैं खुशियां बांटें आपस के अंदर। ठीक है, हमारा टॉपिक है समाजी काम। दीनी टॉपिक हमने इसलिए ले लिया, इतनी बड़ी कुर्बानी का दिन है सुन्नत इब्राहिमी। ठीक है, लोगों ने कुर्बानी दी है उन्होंने, ऐसा ही ना? बिल्कुल बेशक। और कुर्बानी होते जा रही है, और आप भी कुर्बानी दे रहे हैं यहाँ बैठ के, अपना वक्त दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ऐसा ही है, आवाम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं आप। देखें हैदर भाई, सबसे बड़ी कुर्बानी तो माशाल्लाह आप दे रहे हैं कि आप हमें ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर कर रहे हैं बात करने के लिए, वरना हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, और हम उस कब्ज़ा माफिया के खिलाफ हैं, हम अल्लाह के घर के खिलाफ नहीं है। इलाके में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 12-13 मसाजिद कायम है। एक मस्जिद है नूरानी मस्जिद, जिसमें अभी माशाल्लाह नहीं, कुछ मस्जिदों ऐसे सुनने में आता है मस्जिद के डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ मस्जिदों के भी। देखें, जिनके नहीं है, अगर वो उनके लिए भी कोई मसला है तो आए हमारे पास आए, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। हमने किसी को रोका नहीं, बल्कि बहुत से लोग अभी जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ। अभी नॉर्थ नाजाबाद में कोई इसी तरह का सिलसिला चल रहा है, तो वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। आप लोग की जो मुर्शिद हैं, जो सैयद बादशाह हैं, वो एक सादात के ऊपर एक तहरीक लेकर आए हैं, सादात पे जो काम कर रहे हैं, सादात जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, इस पर थोड़ा बात करें आप। देखें, वो मेरे पीर मुर्शिद ज़रूर हैं। हमारा काम जो है वो सादात के ऊपर चलता है, जो क्योंकि हम लोग, सीधी बात है, हम लोग औलाद सादात की हैं। सही। ठीक है ना, और सादात को ही हमने साइड पे रख दिया। आज सादात का जो हाल है आपके सामने भी और दुनिया के सामने, कि हर जगह सादात परेशान है, वो फितरा ज़कात कुछ भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर सी बात है, हमें उनके लिए भी कुछ करना है। बिल्कुल। इसलिए हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनकी जो हो सके मदद कर सकते हैं करते हैं। और हमारे पीर मुर्शिद माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी हयात दे। ये उन्होंने काम शुरू किया, अल्लाह पाक उनका साथ दे, और आप जैसे लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। उमर भाई, आपकी तरफ जानी बातें। उमर भाई, जैसे कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, इस पे आप लोगों ने क्या प्लान किया है? क्या फर्स्ट प्रायोरिटी आवाम को क्या खिदमत फराहम करनी है, और उनके लिए जो डेली बेसिस पे काम करते हैं मजदूर तबके के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए आपने क्या प्लान तैयार किया है इसका? ये मंडे लॉकडाउन लग जाएगा, फिर दोबारा से ये वबा, जैसे अचानक से वबा जो आ गई है ना, जो हमारे गले पड़ गई है हम सब के,
تو اس کو کس طرح اس کا فیس کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں فیس کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اب یہ سندھ گورنمنٹ نے تو لگا دیا، اب کوئی تیاری نہیں ہے، اب جو مزدور طبقہ ہے وہ پریشان ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو بھی شخص جو مزدور طبقہ ہے وہ ہمارے لوگوں سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ جتنی ممکن ہو سکی ہم ان کی مدد راشن کے طور پہ بھی کریں گے، راشن دے کر بھی کریں گے، اور کچھ ان کی امداد کر کے بھی کریں گے. یہ ہماری دیکھیں جب راشن کی بات آتی ہے نا، میں دوبارہ بولوں گا، راشن آپ جو ہے نا بس دن میں بانٹیں. ہاں وہ تو ہے، کیونکہ وہ جنات لوگ لے جاتے ہیں، یہ تو سنا. رات کی اندھیرے میں کبھی راشن نہیں بانٹے آپ، دن کے اجالے میں بانٹیں گے انشاءاللہ. آپ کچھ عوام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ ابھی جو لاک ڈاؤن لگنے والا ہے اس صورتحال میں اپنے آس پڑوس کا خیال کریں. سب سے پہلے تو آس پڑوس میں دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، اس کا خیال کریں. جو آپ کے گھر میں نوکر ہیں، ماسی، چوکیدار، ان کا خیال کریں سب سے پہلے تو یہ. اور دوسرا یہ کہ بھائی جہاں پہ بھی کوئی غلط کام ہو، کچھ ہو، آپ آواز اٹھائیں. آواز جب تک ہم لوگ خود نہیں اٹھائیں گے ہمارے لیے کوئی دوسرا باہر سے آ کے نہیں کرے گا. تو اس لیے میری خاص طور پہ ینگسٹر سے یہ اپیل ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جہاں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور سوشل میڈیا تو آج کل سب سے بڑا ہتھیار ہے. بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا سے آپ چلائیں مہم، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ساتھ بہت دے گا. اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. رضی بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ ہیلو ردیپ بھائی ہمارے ساتھ لائن کے پر تھے، وہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. آپ کچھ بات کریں اس کے اوپر، کیونکہ آپ لوگوں نے پلان لیا ہے نا، جو آپ کا منشور ہے عوام کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، بہت اچھی بات ہے. اس پہ آپ لوگ اور اس کے علاوہ اور کیا اسٹریٹجی بنائی ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد؟ دیکھیے یہ کرونا کے بعد پانی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، پانی کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کی طرف، یہ تو کم و بیش تقریباً 8 ماہ سے یہ چل رہا ہے ہمارے سیکٹر 11G گودرا کالونی میں. اس کے لیے ہم لوگوں نے کافی واٹر بورڈ میں کمپلینس بھی کی ہے، اس کے خلاف احتجاج بھی ہم لوگوں نے ریکارڈ کروایا. لیکن یہ کہ وہ ایکسین ریحان صاحب کبھی کوپریٹ کرتے ہیں، کبھی وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کو ملنا چاہیے. صحیح. اور کسی کو بھی اس سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی کوئی بھی وہ نہیں رہ سکتا. آپ اگر وہاں چکر لگائیں، دیکھیں 7-8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، بزرگ لوگ، عورتیں، یہ پانی کے کین اٹھا کے جب چلتے ہیں نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کون سا سیکٹر ہے آپ لوگ؟ 11G نیو کراچی گودرا کالونی. تو وہاں کے MNA صاحب سے آپ نے کوئی درخواست وغیرہ دی؟ UC کو درخواست دیا؟ ہم نے تو احتجاج کر لیا حیدر بھائی، ہم نے تو احتجاج کر لیا اور ریکارڈ کروایا، پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکلا. پھر آپ نے بولا کہ اپنی مدد آپ کی دے دی کام. دیکھیں اس میں کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پر پانی بیچا جا رہا ہے. اچھا، اس کی بھی ہم نے کمپلین. کون سے ایریا ہو؟ یہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا جو مین روڈ چل رہا ہے سبا سینما کی طرف، جو ہائیڈن بنا ہوا ہے، اس طرف بھی کچھ چوری کر رہے ہیں پانی کی لائنیں. ٹھیک ہے. جب یہ روڈز بن رہے تھے اس وقت انہوں نے لائن لے لی ہے انلیگل. اب وہ جب تک کٹے گی نہیں پانی علاقے میں پہنچے گا نہیں. کئی جگہ پر لیکیج ہے، اس کے خلاف ہم نے کمپلینیں کی، ہم نے کافی ویڈیوز بھی بنائی اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے رضی صاحب نے. ہیلو ہیلو جی رضی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی وہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی. رضی بھائی آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کو کس حوالے سے میسج کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر آئی ہے، اس حوالے سے پوچھا ہوں سر میں. نہیں، کرونا کی تو لہر ہے، یہ تو 100% ہے. اس میں عوام کو یہ چاہیے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کرے، ماسک لگائے. مطلب صرف عوام ہی اس کو SOP کو فالو کرے؟ حکمران طبقہ، سیاسی جماعتیں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ SOP کو فالو نہیں کریں، صرف عوام ہی کریں سر؟ وہ تو اصل میں وہ تو مسئلہ کھیل ہے اوپر کا. جی جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کروا رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے. جی. اور ہم میسج یہ ہے غریب عوام، ہم تو غریب عوام کو تو یہ میسج دیں گے کہ آپ حکومتی SOP پہ عمل کریں. بالکل ہم تو قانون کو فالو کریں گے، ہم کرنا بھی چاہیے. بالکل ایسے ہی احتیاطی تدابیر بالکل کریں، آپ فاصلہ رکھیں، اپنی بھی جان بچائیں اور سامنے والی کی بھی جان بچائیں.
سر ابھی جو یہ چوتھی لہر جو آئی ہے اس پہ آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہے؟ عوام مزدور طبقے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں مزدور طبقہ جو ہے اس پہ آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے سر؟ اصل میں ابھی تو انہوں نے جو پالیسی بیان کی ہے اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں کی ہے. نہیں آپ کی بات کریں, آپ نے جو عوام کی خدمت کرنے کی اسٹریٹجی بنائی جیسے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے نا, ابھی آپ جب اس کی اسٹریٹجی حکومت کی طرف سے پالیسی آئے گی تو ہم لوگ اسٹریٹجی بنائیں گے کہ اس کو کس طرح کیا جائے گی. تو ابھی اتنی سختی نہیں ہے, ابھی نارمل 8 بجے تک جو ہے وہ چیزیں ساری کھل رہی ہیں. بڑا خرچہ اگر یہ پورا ہفتہ بند کر. لیکن سر کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں نا, کچھ بزنس ایسے کاروبار ایسے ہیں جو 2 بجے کے بعد ہی عوام نکلتی ہے. اب جیسے ہفتہ اتوار ہے, چھٹی ہوتی ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, لوگ چھٹی کے دن شاپنگ کرنے نکلتے ہیں. جیسے جمعے کا دن چھٹی کا آ گیا اس پہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, کام کے لیے نکلتے ہیں اپنے. اتوار کا دن آ گیا, جمعہ اور اگر اتوار بند کیا ہے تو حکومت کے پاس بھی رپورٹس ہوگی نا, بند کر رہے ہیں. اگر وہ بند کر رہے ہیں باقی دن تو کھل رہے ہیں, تو آپ نے حکومتی پالیسی کو تو اس کا عمل کرنا پڑے گا نا, کیونکہ ہم تو پاکستانی شہری ہیں, محب وطن شہری ہیں, اور قانون کو تو اپنے آپ بالکل فالو کرنا ہے. بالکل قانون کو فالو کرنا ہے, بالکل صحیح بول رہے ہیں. 15 دن اگر کم کھا لیں گے, کم کما لیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا خاصا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر یہاں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر اب یہ علائشیں وغیرہ جو پڑی ہوئی ہیں روڈوں پہ گلیوں میں, ابھی تک ایسی کراچی شہر پورا خراب ہو چکا ہے ابھی. ہاں, دیکھیں جب سے یہ میئر سسٹم اور ناظم سسٹم ختم ہوا ہے تو تمام اختیارات آ گئے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس. جی, جو علاقے کا ڈی سی ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. تو اب ان علاقوں میں تو بالکل کام ہو رہا ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ نہیں ہے, جہاں پہ دوسری جماعتوں کا ہولڈ ہے, وہ نہ ہونے کے جو ہے نا برابر کام ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں ڈیزل نہیں دیا جا رہا ہے. سچ بتا ہے, کیونکہ میں بھی کسی شہر میں رہتا ہوں, میں ساری چیزیں فیس کرتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے وہ کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہے سوتلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ برپا کیا جا رہا ہے. تو اس میں میں یہی کہوں گا اگر جو بھی ہمارے لوگ حکمران تک اگر یہ میسج پہنچے, بات پہنچے, تو بھائی آپ کراچی جو ہے 70% ریونیو دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کچھ نہیں ہے. سارے آپ لوگ جو ہے مال لے کے اپنے جو ہے وہ اور اپنے شہروں میں آپ لے کے نکل لیتے ہو. عرصے دراز سے کراچی کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, عرصے دراز سے. صاف پانی نہیں ہے یہاں پر, سڑکوں کا برا حال ہے, جتنی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ شہر میں نکلے, پہلی بات تو پانی آتا نہیں ہے, 20 دن میں پانی آتا ہے. جب پانی آتا ہے تو پورا کراچی کے جو ہے وہ آپ سڑکیں دیکھ لیں لیکیج کے والے. بالکل ایسا ہی ہے, تو آپ صحیح بول رہے رضی بھائی, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے پروگرام میں, کراچی کے مسائل پہ آپ نے بات کی. بات سن لیں, ہماری صرف سرکار کو چاہیے, ہمارے سی ایم کو چاہیے جی وہ اس پر توجہ دے, اور جو فنڈ ہے اس فنڈ کو جو ہے نا استعمال کرے, تاکہ اس کو ذاتی استعمال میں لیا جائے. بالکل صحیح بول رہے ہیں سر آپ, بالکل صحیح بول رہے ہیں. یہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے, عوام کی جو ایشوز ہیں, مسئلے ہیں, اس کو حل ہونے چاہیے. کیونکہ کراچی کے جو مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں, لیکن کم سے کم ایک تو حل ہوتا ہوا نظر آئے. ایک بہت شکریہ آپ کا, ہمیں جوائن کیا تھا. رضی بھائی ہیں, سید رضی حیدر رضوی, امام بارک کے چیئرمین ہیں, حیدر کرار اورنگی ٹاؤن. بہت شکریہ آپ کا. اور عمر بھائی آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سید فرحان صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے پروگرام کے اندر آئے. ناظرین, ہمارا پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کراچی کے مسائل کو لے کے. ہم دعا کریں گے اللہ پاک سے, کیا اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے. اور کیا بات کی ہے تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی حکومت کے ان کا دور تھا, ان کا موسم بتا رہا ہوں. کیا ہو گیا, دریا کنارے کتا بھی اگر مر جائے نا اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم.